الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام مع الاکرام ذوی الاحتشام محترم المقام عزت مآب دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، سامعین، حاضرین اور ناظرین، ہم نماز کا ایک اہم موضوع شروع کیا ہوا ہے ہم نے، اور جس پر ہم الحمدللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دلائل سن رہے ہیں۔ وہ ہمارا عنوان ہے رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یا تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرنا، نماز کے اندر بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین کرنا، جس کے متعلق آج ہماری الحمدللہ 5ویں نشست ہے، 5واں درس ہے ہمارا رفع الیدین کے بارے میں۔ پہلے آپ نے کافی سارے دلائل سن لیے ہیں، قرآن اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے، پھر بخاری شریف سے، پھر مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے، ابو داود شریف سے، نسائی شریف سے، ابن ماجہ سے، یہ تمام حوالہ جات آپ سن چکے ہیں۔ مسند حمیدی سے بھی آپ، جو امام بخاری صاحب کے استاد ہیں، اس کتاب سے بھی آپ سن چکے ہیں۔ مدونۃ الکبریٰ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ مالکی کی کتاب، اس حوالے سے بھی آپ سن چکے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ امام بخاری صاحب سے، یعنی بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، ہم الحمدللہ بخاری سے بھی پیش کریں گے، مسلم سے بھی پیش کریں گے، بخاری اور مسلم کے استادوں سے بھی پیش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب آپ کو اگر سکون ملا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اجے بھی ڈلے ہو تسی، الیکشن آ رہے ہیں نا، مینوں پتہ ہے تسی لڑنا ہے آپس دے وچ، بڑی گہما گہمی تے بڑے نعرے بازی تے جناب پیو نو پتر نظر نہیں آنا تے پتر نو پیو نظر نہیں آنا، ہاں جی، اے سیاسی بے ایمانہ دے پیچھے، سیاسی بے ایمانہ دے پیچھے جناب تسی آپس وچ لڑنا ہے تے گلے نہ سنبھالو، اللہ دی ذات واسطے بولو سبحان اللہ۔ اے دا ثواب ہے تے او دا کوئی ثواب نہیں، سبحان اللہ۔ سیاسیاں دے پیچھے لگ گئے تے آپ سیاسی نہ بنو، مسلمان بنو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ ہم کو چھوٹی موٹی باتیں نہیں سن رہے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک، جس زبان پہ خود خدا بولتا ہے، نکلے ہوئے جملے سن رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھولوں کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نازک لبہائے مبارک جب آپ جنبش دیتے تھے، جو پھول نکلتے تھے، ہم ان کو چن کے اپنے دل کے اندر ایک مدنی گلدستہ بنانے کی کوشش کریں، پیار سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے حضور کے فرمان سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج میں آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ایک مرتبہ پھر پیش کرنے لگا، جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی استاد۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر جاندی پئی ہے نا؟ ہاں اچھا، سر آ رہی، سمجھ آ رہی ہے نا مطلب ہے؟ اچھا اچھا۔ اس میں امام ابن ابی شیبہ جن کی وفات 235 ہجری کے اندر ہے، امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں، ٹھیک ہے؟ پورا ایک چیپٹر اور پورا آپ نے ایک باب باندھا ہے، جس کے تحت آپ 15 حدیثیں لے کے آئے۔ کتنی حدیثیں لے کے آئے ہیں؟ کس بارے میں؟ رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں، یعنی بار بار پہلی مرتبہ رفع یدین کے علاوہ رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کسی جگہ پہ بھی
رفع یدین نہیں کرنا، اس معاملے میں یعنی پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا ہے، باقی کسی جگہ پہ بھی رفع یدین نہیں کرنا، اس معاملے میں کتنی حدیثیں لے کے آئے ہیں؟ 15۔ گزارا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا گزارا؟ چلو جی، ساڈا تو پہلے ہی ہے کہ اللہ انہوں کا بھی کرے۔ اچھا، اس میں سے میں نے 15 حدیثیں نہیں سنانی، تھوڑی حدیثیں سنانی، ٹھیک ہے؟ کچھ حدیثیں 15 میں سے میں نے سنانی ہے آپ کو۔ تو کل ہم نے آپ کو پتہ ترمذی شریف کے حوالہ سے حدیث نمبر 257 کے حوالے سے، ترمذی شریف انٹرنیشنل نمبر 257، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 257۔ اس کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم نے کمنٹس سنے تھے جو آپ نے نیچے لکھے ہیں کہ اکثر اہل علم صحابہ اور اکثر اہل علم تابعین، امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ جو مولا علی کا دار الخلافت ہے، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ باقی نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر اہل علم صحابہ کا نام لیا اور اکثر اہل علم تابعین کا نام لیا۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ وہ اکثر اہل علم صحابہ کون سے ہیں جن کا نام امام ترمذی لے رہے ہیں، اور وہ اکثر اہل علم تابعی کون سے ہیں جن کا نام امام ترمذی شریف اپنی جلیل القدر چوٹی کی سیاہ ستہ کی کتاب 3 درجے کی ترمذی شریف کے اندر نقل فرما رہے ہیں۔ وہ جلیل القدر صحابہ کون سے ہیں اور جلیل القدر تابعین کون سے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب سنتے ہیں پہلی حدیث مبارکہ، اس کی کل آپ نے سنی تھی، آج پھر ایک مرتبہ سن لیں، کچھ ہوتا تو نہیں نا دوبارہ سنانے کے لیے۔ اچھا، حدیث نمبر 1 ہے اس باب کی حدیث نمبر 1 ہے، اور اس کتاب پر کوئی زبریں زیریں نہیں لگی ہیں، عربی کی اصل کتاب ہے، تو اس کے اوپر انٹرنیشنل نمبر بھی نہیں لگے ہوئے، پرانی کتاب ہے۔ نئی کتابوں کے اندر یہ سلسلہ شروع ہے کہ وہ نمبر لگاتے ہیں، لیکن میں آپ کو نمبر کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس کتاب پر نہیں نمبر لگے ہوئے تو میں نے اپنے نمبر لگا لیے، یہ دیکھا آپ نے، یہ میں نے اپنے نمبر لگا لیے اپنی پینسل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سنیے اس باب کی حدیث نمبر پہلی، یہ جلد نمبر 1 ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 267، صفحہ نمبر 267، اور اس کتاب کے مطابق اس باب کی حدیث نمبر 1 اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 2455، 2455 حدیث نمبر ہے آپ کے سامنے، کہ اس کے مرکزی راوی ہیں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ ثم لم یرفعہما حتی یفرغ۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک رفع الیدین نہیں کرتے۔ اچھا جی، آج کی دوسری نمبر حدیث اور اس کتاب کے باب کے اعتبار سے تیسری نمبر حدیث، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 2457، 2457 نمبر حدیث ہے، اور اس کے مرکزی راوی ہیں حضرت عاصم بن کلیب ان ابی ہے۔ حضرت عاصم بن کلیب جو ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، انج نعرہ مارو سنی ٹھر جاوے دشمن سڑ جاوے، اچھی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جس نہیں ہے یار، کوئی تھوڑا جا جٹاں دا زور لاؤ، پتہ لگے تھوڑا جہا سجن علی دا جڑا دوست ہے او ٹھر جاوے تے جڑا علی دا دشمن ہے او سڑ جاوے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، مولا علی کا عمل
مولا علی کا عمل. حضرت عاصم بن کلیب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا, میرے والد محترم فرماتے تھے ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود. جب مولا علی نماز پڑھتے تھے, جب نماز شروع فرماتے تھے تو پہلی مرتبہ رفع الیدین ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. پوری نماز کے اندر پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ مولا علی کا فرمان, یہ پیر علی کا عمل ہے. یہ سنیوں کے پیر اور نبی کے ویر, صحابہ کے مشیر, مولا علی کا عمل ہے. پہلی مرتبہ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں, پھر کسی جگہ بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. اچھا جی, اب آئیے مولا علی کے شاگردوں کی بات بھی کر لیتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کی بات بھی کر لیتے, جس کو مرزا جرمی مانتا ہے کہ مولا علی کے جو اکثر شاگرد تھے انہوں نے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو اکثر شاگرد تھے انہوں نے سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. اللہ, کس وجہ سے؟ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا مولا علی کا شاگرد تو سست ہے, تیرا شاگرد بڑا چست ہے. کہاں بات لے جاتے ہیں لوگ, کہاں جا کے چوٹ لگاتے ہیں. مولا علی کے شاگرد تابعی ہیں جو صحابی سے سیکھ رہے ہیں, اور صحابی نبی سے سیکھ رہا ہے. صحابی نبی سے سیکھ رہا ہے. تیرا 1450 سال بعد تیرا شاگرد بڑا چلاک ہے, بڑا چست ہے. مولا علی کا شاگرد سست ہے, استغفر اللہ. وہ سستی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے تھے. استغفر اللہ, کتنا گھٹیا الزام ہے, کتنا گھٹیا کہ سستی کی وجہ سے انہوں نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا. مولا علی نے چھوڑا تھا, پھر آپ کے شاگردوں نے بھی چھوڑ دیا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تجھے پتہ چل گیا نبی کی سنت کا, مولا علی کو نہیں پتہ چلا کہ سنت مصطفیٰ کیا ہے. مولا علی کو نہیں پتہ چلا کہ سنت مصطفیٰ کیا ہے. ہاں جی, ہوش کے ناخن لو یوٹیوبر حضرات, اور اپنے فالوور بڑھانے کے لیے تم پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ہاتھ ڈالتے ہو. یہ دنیا ہے, اس میں تو تمہاری بلے بلے ہو جائے گی. پتہ چلے گا نا جب آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پیش ہوو گے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوو گے, جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگے. یہ تمہارا کیا بنے گا؟ پھر تمہارا کیا بنے گا؟ کالیا تمہارا کیا بنے گا پھر؟ بتائیں نا ذرا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں, اب آئیے چلو اس سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, جو جناب 24,059 حدیث ہے, 2459 حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مبارک, حضرت اشعث اور حضرت امام شعبی, جلیل القدر امام حضرت امام شعبی, ان سے روایت ہے کہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول التکبیر, فی اول التکبیر. پیچھے افتتاح کے لفظ آتے رہے, یہاں پہلی تکبیر کا لفظ آ گیا. کس کا لفظ آ گیا؟ پہلی تکبیر کا لفظ آ گیا. مطلب پچھلا جو لفظ استعمال ہوئے افتتاح, اس کا معنی بھی آغاز کرنا ہوتا ہے, شروع کرنا ہوتا ہے, ابتدا ہوتی ہے. لیکن اس کی بھی اس حدیث کے میں تفسیر کر دی, وضاحت کر دی کہ اس سے مراد پہلی تکبیر ہے. ان حدیثوں سے مراد کیا ہے؟ پہلی تکبیر. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں پہلی تکبیر, جس کو تکبیرت تحریمہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز پڑھتے تھے تو پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے. ثم لا یرفعہما, پھر اس کے بعد کسی جگہ پہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اچھا, اب آئیے حدیث نمبر ہے 2461 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور اس کتاب کے مطابق حدیث نمبر 7 ہے اس باب کی. حدثنا وقیع وابو اسامہ عن شعبۃ عن ابی اسحاق قال كان اصحاب عبد الله واصحاب علی, اصحاب عبد الله واصحاب علی لا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاة. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد اور مولا علی کے شاگرد, میں بھی
انڈائریکٹلی مولا علی کا شاگرد ہوں. میرے استاذوں کی لین بھی مولا علی تک پہنچتی ہے. میں مرید بھی مولا علی کا ہوں. میں شاگرد بھی انڈائریکٹلی مولا علی کا ہوں. میری پیری مریدی والی جو سلسلہ ہے نا وہ بھی مولا علی تک پہنچتا ہے. ہمارے استاذوں کا سلسلہ بھی مولا علی تک پہنچتا ہے. مولا علی نبی تک, نبی خدا تک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب حضرت علی کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد کیا کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں لا یرفعون ایدیہم, وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے الا فی افتتاح الصلاۃ, مگر نماز شروع کرتے وقت. جب نماز شروع کرتے تھے مولا علی کے شاگرد اس وقت رفع یدین کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد بھی اسی وقت رفع یدین کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی شریف کے حوالے سے 257 نمبر حدیث آپ کا سن چکے ہیں کہ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں حضور والی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں. نماز پڑھی, پہلی مرتبہ رفع یدین کیا, بعد میں رفع یدین نہیں کیا. خود استاد بھی رفع یدین نہیں کرتے, ان کے شاگرد بھی رفع یدین نہیں کرتے. اچھا جی, آج کی آخری حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی, آپ کے پتریر, آپ کے کزن, سکے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی, جن کی تفسیر ابن عباس کے حوالے سے بھی آپ سن چکے ہیں. اب ان کا اپنا عمل بھی سن لیجئے. فرماتے ہیں حدیث سبنو فضائل ان عطاء ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس قال لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 جگہوں کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. کتنی جگہ؟ 7 جگہوں کے علاوہ رفع الیدین بار بار ہاتھوں کو اٹھاتے نہیں تھے. 7 جگہ پہ رفع الیدین کرتے تھے. وہ 7 جگہ کون سی ہیں؟ پریشان ہو گئے نہیں تو پھر آخو سبحان اللہ. 7 جگہوں پہ رفع الیدین کرتے تھے. اذا قام الى الصلاۃ, جب نماز شروع کرتے تھے اس وقت رفع الیدین کرتے تھے. واذا رأى البیت, جب خانہ کعبہ دیکھتے تھے اس وقت رفع الیدین کرتے تھے. وعلى الصفاء والمروہ, جب صفا اور مروہ پہ چڑھتے تھے اس وقت صفا یعنی سعی شروع کرتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے تھے. وفی عرفات, عرفات کے میدان میں رفع الیدین کرتے تھے. وفی جمع وعند الجمار, جب شیطان کو کنکریاں مارتے تھے, رمی جمار کرتے تھے, اس وقت رفع الیدین کرتے تھے. تو نماز میں شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, نماز کے باقی جگہوں پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضور کے کزن ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, سید المفسرین ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں شامل ہیں. کہاں شامل ہیں؟ اہل بیت میں شامل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس بھی صرف نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, باقی جگہوں پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جس نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا, امت میں پیدا فرما کے ہمیں پکا ٹھکا سنی بنایا.